جنرل عاصم سپہ سالار بننے والے تیسرے ISI چیف سربراہ جو 2 سال تک قید تنہائی میں ISI رہے۔ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ تفصیلات ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جنرلز خواجہ ضیاء الدین بٹ اور اشفاق پرویز کیانی کے بعد سید عاصم منیر احمد شاہ اب پاک فوج کی قیادت کرنے والے انٹر سروسز انٹیلیجنس کے تیسرے ڈائریکٹر جنرل بن گئے ہیں۔ جنرل عاصم جو اعزاز شمشیری کے فاتح بھی ہیں، وہ 25 اکتوبر 2018 سے 16 جون 2019 تک ISI کے 23ویں ڈائریکٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ماضی میں نواز شریف اور شریک نے 5 آرمی چیف منتخب کیے تھے اور ان میں سے کوئی بھی سینئر ترین نہیں تھا۔ ISI کے سابقہ 2 ڈائریکٹر جنرلز کو آرمی چیف کے عہدے پر فائز کرنے کے بعد جنرل خواجہ ضیاء الدین بٹ 12 اکتوبر 1999 کو صرف چند گھنٹوں کے لیے اس استحقاق سے لطف اندوز ہو سکے تھے جب انہیں اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے حکم پر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا تھا، جو سری لنکا سے واپس آ رہے تھے۔ پرویز مشرف کی ملک سے غیر موجودگی میں نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف مقرر کیا تھا۔ جنرل ضیاء الدین جو اکتوبر 1998 سے 12 اکتوبر 1999 تک ISI کے سربراہ تھے، کو 2 سال تک قید تنہائی میں رکھا گیا اور فوج کی 3 تحقیقات کا نشانہ بنایا گیا۔ ضیاء الدین کے بعد نومبر 2007 سے نومبر 2013 کے درمیان پاکستانی فوج کی سربراہی کرنے والے دوسرے ISI چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے۔ ISI کے سربراہ کی حیثیت سے جنرل کیانی 5 اکتوبر 2004 سے 8 اکتوبر 2007 کے درمیان فیصلے لینے کی پوزیشن میں تھے۔ تاہم تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 35 چیف آف جنرل سٹاف میں سے کم از کم 4 جنہوں نے آج تک پاک فوج کی خدمات کی ہیں، ماضی میں پاکستانی فوج کی قیادت کر چکے ہیں۔ 18ویں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے طور پر تقرر کیے گئے جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی چیف آف اسٹاف جنرل سٹاف تھے، جیسا کہ ان کے پیشوا جنرل ندیم رضا تھے۔ پاک فوج میں چیف آف دی آرمی سٹاف کے بعد چیف آف دی جنرل سٹاف سب سے زیادہ مرغوب عہدہ ہے اور انٹیلیجنس اور آپریشن دونوں پر تنظیمی قیادت ہے۔ 1985 سے اس عہدے پر 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل کا تقرر کیا جاتا ہے۔ ماضی میں 4 آرمی چیف جنرلز آغا محمد یحییٰ خان 1957 سے 1962، مرزا اسلم بیگ جون 1980 سے اکتوبر 1985 تک، لیفٹیننٹ جنرل آصف نواز جنجوعہ اپریل 1991 سے اگست 1991 تک، اور لیفٹیننٹ جنرل جہانگیر کرامت جنوری 1996 تک سب کو چیف آف دی جنرل سٹاف کے طور پر تعینات کیا گیا۔ تاریخی طور پر زیادہ تر آرمی چیفز نے بنیادی طور پر اپنے انتہائی قابل اعتماد معاونین کو چیف آف دی جنرل سٹاف اور کمانڈر 10 کور کے طور پر مقرر کیا ہے۔ جنرل ساحر شمشاد موجودہ کمانڈر 10 کور ہیں۔ ملک کی عسکری تاریخ میں جھانکنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ کو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کی جگہ نامزد کیا تھا، انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل محمد اکرم کو CGS اور لیفٹیننٹ جنرل سلیم حیدر کو کمانڈر 10 کور تعینات کرنے کے اپنے پہلے احکامات پاس کیے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ حکم باقی فوج تک پہنچایا جاتا، جنرل عزیز اور محمود نے وزیر اعظم کے حکم کو ان کی حکومت کا تختہ الٹتے ہوئے پلٹنے کے اقدامات کیے۔ اس لیے جنرل مشرف غالب آ گئے اور ایک اور چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد اکبر خان کو 1951 میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش کا مجرم قرار دیا گیا۔ انہیں جنرل طارق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور انہوں نے کشمیر مہم کو متحرک کرنے، منصوبہ بندی کرنے اور اس کی قیادت کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ 5 ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت ہوئی، جن میں میجر جنرل اکبر خان، ایئر کموڈور MK جنجوعہ، میجر جنرل ندیم احمد، بریگیڈیئر صادق خان، بریگیڈیئر MA لطیف خان، لیفٹیننٹ کرنل ضیاء الدین، لیفٹیننٹ کرنل نیاز محمد ارباب، کیپٹن خضر حیات، میجر حسن خان، میجر اسحاق محمد، کیپٹن ظفر اللہ پوشنی، مسز نسیم شاہ نواز خان، فیض احمد فیض، سجاد ظہیر اور محمد حسین عطا شامل ہیں۔ 18 ماہ کے مقدمے کی خفیہ کارروائی کے بعد میجر جنرل اکبر خان اور فیض احمد فیض دونوں کو مجرم قرار دے کر طویل قید کی سزا سنائی گئی۔ ان کے دفاعی وکیل قابل ذکر بنگالی مسلم سیاستدان حسین شہید سہروردی تھے۔ جبکہ 1957 میں سہروردی پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سازش کرنے والوں میں سے اکثر کے لیے سزا کی معافی حاصل کی۔
जनरल अकबर ने बाद में वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में चीफ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर खदमात अंजाम दी और ये उनकी रहनुमाई ही थी कि पाकिस्तानी फौज ने 1970 की दिहाई के वस्त में बलोच शोरिश को कुचल दिया था। पीटीआई की रहनुमा यास्मीन राशिद के कजन मरहूम जनरल अशफाक नदीम अहमद भी सीजीएस थे। वो 2016 में सीनियरिटी लिस्ट में चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर हयात के बाद दूसरे नंबर पर थे, लेकिन उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।